روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا 3 دن آسمان اتنا سیاہ ہو گیا تھا کہ دن میں تارے نظر آتے تھے. 3 دن تک دن میں تارے نظر آتے رہے. 3 دن ایسا رہا. مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر جس پتھر کو اٹھایا جاتا نیچے سے تازہ خون نکلتا. سدی ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں کربلا کے اندر بہت بعد میں ایک آدمی کا مہمان بنا. کھانا کھاتے ہوئے جو بات چیت ہو رہی تھی، بات چیت کے اندر یہ بات بھی آئی. میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک ہوئے ہیں ان کو دنیا کے اندر ہی بہت ذلت آمیز موت کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو وہ میزبان کہنے لگا نہیں ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں، میں بھی انہی میں سے تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، بس یہ کہنا تھا. اس کے بعد چراغ درست کرنے کے لیے کھڑا ہوا، کپڑوں کو آگ لگ گئی، سارا جسم اس کا جلنا شروع ہوا. قریب میں نہر تھی، اس میں جا کر اس نے غوطے لگائے، لیکن اس پانی نے بھی اس آگ کو نہ بجھایا اور مر گیا. منصور ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شام کے اندر میں نے ایک آدمی دیکھا جس کا دھڑ انسانوں جیسا تھا، اس کا چہرہ خنزیر جیسا تھا. اور میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے یہ کس گناہ کی نحوست ہے، یہ کیا ہوا تجھے؟ کہا میری عادت یہ تھی کہ میں سونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پر لعنت بھیجا کرتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک دفعہ میں اس کو وظیفے کے طور پر کر کے سو گیا اور میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں. حضرت حسن نے کہا جی یہ بندہ ہمارے خاندان کے اوپر بڑی لعنتیں بھیجتا ہے، تو آپ نے غصے کے اندر خواب ہی میں میرے چہرے پر تھوک دیا، جس کی وجہ سے میرا چہرہ خنزیر جیسا بن گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس اعتبار سے کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکے گی کہ پورا خاندان اس معرکے کے اندر شہید ہوتا ہے. بھائی بھتیجوں کی تعداد 34 ہے. اور اللہ پاک بہت ساری چیزیں اس دنیا میں دکھا دیتے ہیں. دنیا دارالجزا نہیں ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے. بدلے کی جگہ اللہ نے مرنے کے بعد رکھی ہے، لیکن کچھ چیزیں دنیا کے اندر ہی نظر آ جایا کرتی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ شہید ہوتا ہے. نرینہ اولاد صرف ایک بچتی ہے، ایک بیٹا بچتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام زین العابدین جن کا لقب ہے. ان کا نام بھی علی تھا. یہ باقی بچتے ہیں، بہت چھوٹے تھے، بیمار تھے، کسی وجہ سے یہ شہید نہیں ہوئے. ان کو کیسے انہوں نے چھوڑ دیا؟ ایک نرینہ اولاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی ہے. اور یزید کے 20 بچے تھے جس وقت یہ واقعہ ہوا. یزید کے 5 بیٹیاں تھیں، 15 بیٹے تھے. 15 بیٹے تھے یزید کے اس وقت، 5 بیٹیاں تھیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا صرف نرینہ اولاد میں سے ایک بیٹا باقی بچا. اللہ پاک نے ایسی برکت دی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آج بھی پوری دنیا کے اندر ملتی ہے. اور ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں یزید کی اولاد میں سے ہوں. دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہاں بدلہ ہر ایک کو نہیں ملتا. دنیا عمل کی جگہ ہے، لیکن اللہ پاک کچھ نہ کچھ دکھا دیا کرتے ہیں. قابیل نے جو آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قتل بھائی ہوا ہے. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قابیل کے بارے میں اللہ نے کہا کہ خسارے والا قابیل بنا. قتل کرنے والے کو نہیں کہا، قتل ہونے والے کو نہیں کہا کہ یہ خسارے میں گیا، قتل کرنے والے کو کہا. بہت سارے بدبختوں نے اپنی حکومت کے نشے کے اندر، اقتدار کے نشے کے اندر، مال کے نشے کے اندر جب اندھے ہو کر چلتے ہیں، دنیا کے اندر بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا، لیکن اللہ دنیا ہی کے اندر ان کو نیچا کیا کرتے ہیں. یہ سارا واقعہ بار بار ہم سنتے رہتے ہیں. اس میں جو قابل غور بات ہے، بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر اتنا بڑا گناہ ان لوگوں نے کیوں کیا؟ اگر یہ کہا جائے کہ اقتدار کا نشہ تھا وہ تو یزید کو ہوگا، یا یزید کے چند بندوں کو جو ارد گرد تھے ان کو ہوگا.
اگر یہ کہا جائے کہ مال کا نشہ تھا تو وہ بھی چند بندوں کو ہوگا، یہ 22,000 کا سارے کا سارا مجمع تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اتنا بڑا مجمع، آخر کیا مصیبت پڑ گئی تھی ان لوگوں کو کہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیوں کیا؟ تو اس بات کو بار بار سامنے رکھیں اور زندگی میں بار بار اس کو سوچنے کی کوشش فرمائیں۔ اس امت کا ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے جو ہمیشہ رہے گا وہ یہ ہے کہ یہ امت بار بار اس مصیبت کے اندر مبتلا ہوگی کہ بے دینی کو دین سمجھے گی، گمراہی کو ہدایت سمجھے گی، کفر کو ایمان سمجھے گی، نفاق کو اصلاح سمجھے گی۔ یہ اللہ پاک نے چیزیں بیان کی ہیں۔ منافقین کو کہا جاتا ہے یہ دوگلا پن کیوں اختیار کرتے ہو؟ اور جی ہم دوگلے پن تھوڑی ہیں، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، مصلحتوں کو جانتے ہیں، جوڑنا جانتے ہیں، اس لیے یہ نفاق کو اختیار کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے باپ کے ساتھ گئے تو اس کے ساتھ بن گئے، ہندو کے ساتھ گیا تو ہندو بن گئے، سکھ کے ساتھ گئے تو سکھ بن گئے، یہ ہماری مصلحتیں ہیں۔ نفاق کا نام مصلحت رکھا جائے گا، بے دینی کا نام دین رکھا جائے گا، گمراہی کا نام ہدایت رکھا جائے گا، کفر کا نام ایمان رکھا جائے گا۔ ایک دفعہ نہیں، اس امت کے اندر بار بار یہ مصیبت آئی ہے اور یہ امت بار بار اسی گناہ کی وجہ سے بعض دفعہ بہت نیچے گری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابن ملجم، رسول پاک علیہ السلام جس کے بارے میں فرما چکے تھے کہ اس دنیا کے اندر بدبخت بہت آئیں گے، لیکن دو بدبخت ایسے ہیں کہ جو بدبختی کے اندر سب سے آگے نکلنے والے، ایک وہ بدبخت جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا۔ اتنا بڑا بدبخت، لیکن قتل کرتے ہوئے ذکر کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ قتل کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے۔ یا ضربۃ من تقی من ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا انی لاذکره یوما فاحسبه اوفى البریۃ عند اللہ میزانا۔ یہ بدبخت تھا جس نے اتنا بڑا جرم کیا اور کہتا یہ تھا کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، جو میں نے کام کیا ہے اس کی وجہ سے کل قیامت والے دن جب نامہ اعمال تلیں گے تو میرا پلڑا سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اتنا بڑا گناہ، اور سمجھتا کیا ہے کہ نامہ اعمال میں اتنا جتنا میرا پلڑا بھاری ہوگا کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ اس امت کے اندر ایک دفعہ نہیں، قیامت تک یہ مصیبت آتی رہے گی۔ یہ بے دینی کو دین سمجھنا، گمراہی کو ہدایت سمجھنا، کفر کو ایمان سمجھنا، ظلمت کو نور سمجھنا، یہ گناہ بار بار ہوگا، جس کی وجہ سے یہ بہت سارے ایسے کام کر چکیں گے، کرتے رہیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنیں گے۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ 22,000 سارے کا سارا اقتدار کے نشے میں نہیں تھا، سارے کا سارا وہ مجمع جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کرنے والا اور قتل کرنے والا بنا ہے، وہ سارے کا سارا مال کے لالچ میں نہیں تھا، لیکن ان کے اوپر یہ ایسی محنت کی گئی کہ نہیں تم کوئی برا کام تھوڑی کر رہے ہو، دین کا کام ہے، فتنہ ختم کر رہے ہو اور تم اچھا کام کر رہے ہو، تمہیں اس پر اجر ملے گا، تمہیں اس پر نیکیاں ملیں گی۔ یہ وہ سبق ان کو پڑھایا گیا جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اتنے بڑے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ہر موقع پر یہ سمجھنے والے بنے کہ ہمارا قدم اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔